حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے دوستوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور جنگل بھی تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر گرمی بھی بہت ہوتی ہے، گرمی بھی تھی، اور وہاں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور کھانا کھانے لگے تو دیکھتے کیا ہے، ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، چرواہا گزرا، وہ بکریوں کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، اس کے پاس جانور تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھا تو اس کو روک لیا، کیونکہ صحابہ کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کا احساس کرتے تھے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا نا اس کو جا رہا ہے وہ چرواہا بکریاں لے کے، تو کھانا کھانے لگے، اس کو بھی آواز دی، آ جا تو بھی ہمارے ساتھ آ اور آ کے کھانا کھا لے۔ اس نے کہا حضرت میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، گرمی بہت ہے، پانی پی لے۔ کہتا میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ آپ نے کہا کیوں نہیں پیے گا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے، کیونکہ اب پوچھا انہوں نے تو اس کو بتانا تھا، اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی گرمی ہے، اتنا گرم موسم ہے، اور اوپر سے اس کا کام بھی ایسا ہے کہ جس میں مسلسل سٹرگل ہے، مسلسل محنت ہے، اور پھر بھی یہ روزے سے ہے۔ آپ نے کہا اچھا کہاں جا رہا ہے؟ تو کہتا یہ بکریاں چرا رہا ہوں اور ان کو لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتا یہ بکریاں تیری ہیں؟ تو کہنے لگا حضرت میری نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، ملازم ہوں، میں تو کام کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا پھر ایسا کر، اب چیک کرنے کے لیے حیران ہوئے تھے کہ اتنا صاحب تقوی انسان ہے۔ دیکھیں نا یہ صحابہ کرام تھے، کن چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے لوگوں کو کہ اس کا تقوی کتنا پائے کا ہے۔ آج ہمارا حال کہ ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ گاڑی حرام پیسے کی ہو۔ ہم کسی کا زیادہ بینک بیلنس دیکھ لیں، ہم انسپائر ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سارا مال ہی حرام ہو اور اس کے لیے وہ جہنم بن کے قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کے سامنے آ جائے۔ ہم کسی کے سٹیٹس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کس سے متاثر ہوتے تھے، کہا کتنا نیک انسان ہے، گرمی میں بھی روزے رکھا ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ فرماتے تھے مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کیا شے پسند ہے، تو مجھے سردیوں کی فجر کا وضو بڑا پسند ہے اور مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ ہم ہو تو ہم کہیں کہ روزے تو سردیوں کے ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، فجر کا وضو ہم ویسے تو اٹھتے ہی نہیں، اگر کوئی اٹھتا ہے تو کہے گا کہ گرمیوں کا ہی ٹھیک ہے، سردیوں میں تو بہت سردی ہوتی ہے۔ ویسے جو عشق اور جو ذوق ہمیں ہمارے بستر سے اٹھا کے وضوگاہ تک نہیں لے کے جا سکتا، وہ ہمیں جنت تک کیسے لے کے جائے گا، یہ سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلایا، اس نے کہا روزے سے ہو، آپ بڑے انسپائر ہوئے، کہا ٹھیک ہے تو مالک نہیں ہے تو نوکر ہے، بکری ہمیں دے دے، تھوڑے سستے داموں میں دے دے، مالک کو کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا بھی کروں گا کہ اس میں سے کچھ گوشت بھی تجھے دے دوں گا، تو بھی کھا لینا، گھر جا کے بچوں کو بھی کھلانا، روزہ افطار کرنا۔ جب اتنا کہا نا عبداللہ ابن عمر نے، جب اس کا جواب سنا آگے سے، تو عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا کہ صحابی رسول کے بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور صحابی رسول ہیں خود بھی، اور دیکھیں کس بات پہ آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ یہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا اور میں آپ کو یہ بکری بیچ دوں، مجھے اس بات کا جواب دیں، فَعَيْنَ اللَّهِ، میرا اللہ کہاں ہے؟ کیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ بندہ اس قدر نیک ہے، یہ بندہ اس قدر رب کا مقرب ہے کہ اس کو اپنے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ یہ مال اور دولت کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اپنے رب کا ڈر اس قدر غالب ہے۔ عبداللہ ابن عمر واپس مدینہ گئے، جا کے اس کے مالک کا پتہ کیا اور اس کو آزاد بھی کروایا، اور ساری جو بکریاں تھی وہ ساری کی ساری اس کو تحفے میں اس سے خرید کر اس کو دے دی۔ اور عبداللہ ابن عمر اکثر کہا کرتے تھے، اکثر اس بندے کو یاد کر کے اس کا جملہ یاد کیا کرتے تھے، فَعَيْنَ اللَّهِ فَعَيْنَ اللَّهِ فَعَيْنَ اللَّهِ، کہ کتنا خوبصورت اس نے جملہ اس وقت کہا تھا کہ پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں